يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العباد كلهم إخوة. وأيضا قال والناس بنو آدم وخلق الله آدم من التراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال علي رضي الله تعالى عنه الناس سواء كأسنان المشط. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جب تک زندگی ہے اللہ ہم سب کو ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ بہت سارے بد نصیب اور بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں جمعہ کو بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، قرآن کی تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج میں کچھ انٹرنیشنل ایشوز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق نہ صرف کڑپا سے ہے، اس کا تعلق نہ صرف آندھرا پردیش سے ہے، اس کا تعلق نہ صرف انڈیا سے ہے، بلکہ اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ آج دنیا کے سامنے کچھ ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے دنیا پریشان ہے، لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور حل اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان مسائل کا حل جہاں موجود ہے وہاں ہماری نظر نہیں جا رہی ہے، ان چیلنجز کا حل جہاں پر موجود ہے وہاں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج کی ترقی یافتہ دنیا، کہ آج انسان ترقی کر کے آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، ترقی کر کے سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان انسانوں کو انسان بن کر زمین پر چلنا نہیں آیا۔ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا حل اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ ہر چیلنجز کو حل کیا جا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ میں تو تین جو بڑے ایشوز ہیں پوری دنیا کے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے۔ آج دنیا کے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ طبقاتی تفریق کا ہے۔ لوگ کئی گروہوں میں، کئی جماعتوں میں، خاندانوں میں، شہروں اور ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کے تعلق سے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ اس نے فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے زمین میں رہنے والے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف منہا، وہ اس میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرعون نے دو طرح کے لوگوں کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو اس کے قبیلے، اس کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایک وہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ خود کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا تھا، بنی اسرائیل کو کمتر اور حقیر سمجھتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کو ستانا، اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر وہی ظلم اس کے خاندان، اس کے قبیلے کے کسی آدمی کے ساتھ ہو تو وہ تڑپ اٹھتا تھا، بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے پر حملہ کرنا، اس کو لوٹ لینا اور اس کی عورتوں کو باندی بنا لینا اور اس کے بچوں کو غلام بنا لینا، یہ اپنی شان سمجھتے تھے۔ لوگ اس طریقے سے آپس میں بٹے ہوئے تھے کہ ایک گروہ پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے گروہ اور دوسری جماعت، دوسرے قبیلے کے لوگوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو آج یہ پوری دنیا جو بہت ترقی کر چکی ہے، اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی اب طبقاتی تفریق نے ایسا جڑ پکڑ لیا ہے کہ اکیلا فلسطین، جہاں پر چند لوگ جو بہت ہی گنے چنے لوگ ہیں، پورے دنیا کے لوگ خاموش ہیں اور پچھلے 2 سال سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، سوائے زبانی دعوے کے اور زبانی اعلان کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے لوگوں کو مذہب کے نام پر، خاندان کے نام پر، ملک کے نام پر، ذات پات کے نام پر اتنا فرق کر دیا ہے، اتنا بانٹ دیا ہے، اتنی تفریق اور تقسیم کر دیا ہے کہ دوسرے گروہ اور جماعت کے لوگوں پر کچھ بھی ہو جائے، تیسرے لوگوں کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ قرآن کہتا ہے، میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو
انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو جماعتوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو، تمہارے تعارف کے لیے، تمہارے جان پہچان کے لیے۔ لیکن یہ قبیلے کا الگ ہونا، خاندان کا الگ ہونا، ذات پات کا الگ ہونا، اس سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ذات قبیلے کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، برتری حاصل نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کے رنگ و نسل اور ذات پات، حسب و نسب کے برتری کو، اس کی برتری کی اجازت نہیں دیتا اور اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ الگ الگ قبیلوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تقسیم کیا ہے، لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے محبوب، سب سے معزز، سب سے ریسپیکٹڈ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوں۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، ذات پات کی بنیاد پر کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، زبان و بیان کے وجہ سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہونے کے لیے تقوی شرط ہے، خواہ وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی ذات پات، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا، کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العباد کلهم اخوہ، کہ تمام بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا والناس بنو آدم، کہ لوگ آدم کی اولاد ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ان دونوں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا اور دنیا کو یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو قبیلے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی معزز نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو اس کے قبیلے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کسی کو محض کالے ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کوئی افضل اور برتر نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع سے فرمایا الناس سواء، کہ تمام لوگ برابر ہیں، کاسنان المشتی، کنگھی کے دانتوں کی طرح، جس طرح کنگھی کے دانت بالکل برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے تمام انسان ہونے کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسان برابر ہیں۔ اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچے، ایک انسان کو درد ہو، ایک انسان تکلیف مصیبت پریشانی میں ہو تو انسانیت کے ناطے دوسرے انسان کو اس کی تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو، اس کے دکھ درد کو، اس کی پریشانی کو اگر محسوس نہیں کرتا ہے تو گویا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طبقاتی تفریق تھی اور لوگ خاندانوں میں، قبیلوں میں، ذات پات میں، حسب و نسب میں بٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کیا، سب کو ایک کر دیا۔
یہی وجہ ہے، آپ ذرا تصور کیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت میں قریش سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق ہیں، قبیلہ خزرج سے حضرت سعد بن عبادہ ہیں، اور قبیلہ اوس سے سعد بن معاذ ہیں، قبیلہ دوس سے حضرت طفیل ہیں، حبشہ سے حضرت بلال ہیں، فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نجد سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مختلف قبیلے کے رہنے والے، مختلف خاندان کے رہنے والے، اور مختلف حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ مل جل کر ایک مجمع، ایک مجلس میں پاؤں سے پاؤں ملا کر آپس میں ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ایسا تاریخی اور انقلابی معاشرہ تھا جو تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے وجود میں نہیں آیا تھا۔ الگ الگ قبیلے کے رہنے والے، جن کو کبھی اپنے قبیلے پر بڑا ناز ہوتا تھا، بڑا غرور اور گھمنڈ ہوتا تھا، وہ سب کے سب آپس میں الگ الگ قبیلے سے آئے ہوئے لوگ ایک ساتھ ایک برابر میں بیٹھ کر کے زندگی گزارنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی تفریق کے بعد پروٹوکول کی جو تفریق تھی، یعنی کوئی بادشاہ ہے تو وہ افضل ہے، کوئی رعایا ہے تو کمتر ہے، کوئی سردار ہے تو وہ اعلیٰ ہے، کوئی غلام ہے تو وہ کمتر ہے، اس تفریق کو بھی ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو غلامی کی زندگی گزار کر آئے تھے، ان کے بازو میں، ان کے ہاتھوں میں ڈال کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا معاشرہ، ایسا سماج اور ایسی سوسائٹی تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر آج یہ دنیا جو ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اس کو اگر امن و امان، سکون کی، محبت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو اس کو یہ جو تفریق کر دیا گیا ہے لوگوں میں، ملک کے نام پہ ہو، خاندان کے نام پہ ہو، ذات پات کے نام پہ ہو، یا مذہب کے نام پہ ہو، اس تفریق کو ختم کرنا پڑے گا، اور جو کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک دنیا عمل نہیں کرے گی، سکون اور آرام کی زندگی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے مذہبی تناؤ کا۔ پوری دنیا میں مذہبی تناؤ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کو قبول کرنے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی پچھلے چند دنوں سے آپ لوگ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں آئی لو محمد کے نام سے کیا ہنگامہ برپا کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال، بیوی بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ایک مذہبی معاملہ ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا قانون اور دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، جس مذہب کو چاہیں ہم قبول کریں، اس کو مانیں، اس مذہب کی تبلیغ کریں۔ یہ بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، اور یہ حق ہمیں ہمارا دستور، ہمارے ملک کا قانون دیتا ہے۔ اب اگر کچھ لوگوں نے آئی لو محمد لکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو یہ کون سا ہنگامہ تھا؟ لیکن اس پر جو کچھ بھی ہنگامہ ہوا ہمارے ملک میں وہ آپ لوگ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔
کتنے لوگوں پر FIR کیا گیا، کتنے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے ریاکشن میں توقیر رضا صاحب نے ایک ریلی نکالی اور پھر اس میں ڈنڈا چارج ہوئے، لاٹھی چارج ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ توقیر رضا صاحب کے گھر کو بلڈوزر چلا کر کے منہدم کر دیا گیا اور نہ جانے کتنے سارے لوگوں کے گھروں کو توڑنے کے منصوبے بنا رکھے۔ یہ مذہبی تناؤ ہے۔ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ آج آپ کو فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ طبقاتی تفریق میں بھی شامل ہے، مذہبی تناؤ میں بھی شامل ہے۔ چونکہ وہاں پر جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ بیچارے مسلمان ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس وجہ سے پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہی اگر اسرائیل ہوتے، یہی یہودی ہوتے اور ان پر اس طرح کا ظلم ہوتا، یہی عیسائی ہوتے اور پھر ان پر اس طرح کا ظلم ہوتا تو پوری دنیا تلملا جاتی۔ آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں 2012 میں دلی میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کے سپورٹ میں جو ریلی اور احتجاج کیے گئے وہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا احتجاج اور سب سے بڑی ریلی مانی جاتی ہے۔ جب آپ ان باتوں کے تہ تک جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس لڑکی کے لیے سپورٹ میں احتجاج کیا گیا وہ بڑے خاندان کی لڑکی تھی، اس وجہ سے پورا انڈیا سڑکوں پر آ گیا، پوری دلی تلملا اٹھی۔ لیکن روز نہ جانے کتنے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اگر مسلمان ہو یا دلت برادری سے تعلق رکھتی ہو تو پھر کسی کے سر پر جوں نہیں رینگتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ مذہبی تناؤ آج آپ دیکھیں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہا۔ اب ایسے موقع سے اس دنیا کو سبق لینے کی ضرورت ہے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو یہودیوں کے قبائل تھے ان قبائل سے باضابطہ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کی ساری تفصیلات پر میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات بتلا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس موقع سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی عوف امت مع المسلمین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی عوف، یہ قبیلے کا نام، بنی عوف کے جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہیں، امت ہیں سیاسی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، مدینے میں رہنے والے لوگوں کے اعتبار سے، مدینے کے باشندے ہونے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ایک امت ہے، ایک امت ہے۔ البتہ مذہبی اعتبار سے آقا نے فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، یہودیوں کے لیے ان کا دین، وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ مذہبی آزادی کا یہ تاریخی اور انقلابی اقدام تھا۔ دنیا نے مذہبی آزادی کی ایسی تصویر آج تک نہیں دیکھی تھی جو تصویر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیاسی اعتبار سے ہم لوگ ایک ہیں، لیکن مذہب کے اعتبار سے تمہارا مذہب تم کو، ہمارا مذہب ہم کو، تم اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرو، ہم اپنے دین پر پوری طرح عمل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے عبادت کی اجازت مانگی۔ عیسائی ہیں، ان کی عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ عیسائی لوگ مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔ اس سے بڑی مثال مذہبی آزادی کی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟
شروع دن سے قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے اور اسلام پر یہ کہہ کر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پر اگر اسلام پھیلتا تو ہندوستان میں کوئی ہندو باقی نہیں رہتے، اس لیے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ 800 سال میں اگر طاقت کے بل پر کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو اس ملک میں پھر کوئی ہندو باقی نہیں رہتے۔ اسلام پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، صحابہ کرام کے اخلاق و کردار، اور جو بھی داعی دنیا میں پھیلے ان کے اخلاق و کردار اور اسلام کی خوبصورتی کی وجہ سے، اسلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام نے شروع دن سے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، قرآن نے کہہ دیا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یہ مذہبی تناؤ، اگر آج پوری دنیا سکون سے آرام سے جینا چاہتی ہے تو اس کو مذہبی تناؤ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مذہبی تناؤ کو ختم کیا، سیاسی بنیاد پر یہودیوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے، جن یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین، ان کے مذہب کو نہ فالو کریں۔ قرآن نے اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتبار سے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس سے ہم کو اور پوری دنیا کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سکون سے، امن سے، محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں مذہبی تناؤ کو ختم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا پڑے گا۔ قرآن نے منع کیا، قرآن نے کہا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، قرآن نے منع کیا اور کہا کہ ان کے بتوں اور مورتیوں کو برا بھلا نہ کہو، معبودان باطل کو برا بھلا مت کہو۔ مذہب اسلام ہر ایک کے احترام کرنے، ہر ایک کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا، لہذا ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کریں۔ ایک آخری بات جو بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، معاشی تفریق کو بھی ختم کیا ہے اسلام نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں اور باقی لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے جائیں، اس بات کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دیا ہے جس میں غریب سے مال امیروں کو جاتا ہو اور امیروں سے مال غریبوں کو آتا ہو، اس کے لیے کئی راستے اسلام نے کھول دیے۔ زکوٰۃ پہلا راستہ زکوٰۃ ہے، امیروں سے وہ مال وہ دولت غریبوں کو آتا ہے۔ دوسرا صدقات ہے، خیرات ہے، ہبہ ہے، یہ سارے وہ راستے ہیں جس میں امیروں سے مال غریبوں کے پاس آتا ہے۔ اور جوا ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری، سود ہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس میں غریبوں سے مال امیروں کو جاتا ہے، سود میں غریبوں سے امیر کو جاتا ہے، ایک آدمی امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو اس معاشی تفریق کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ اور ایک بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اور پورے دنیا میں لڑکیوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ 2012 میں جب واقعہ ہوا دلی میں تو ہندوستان کے تقریباً 50% ہندوؤں نے ان بچوں کے بارے میں کہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کیا تھا کہ اس کو وہی سزا ملے جو سعودی عرب میں سزا دی جاتی ہے۔ مطلب جو سزا اسلام نے مقرر کیا ہے وہ سزا اس کو دیا جائے۔ واقعی مجرم کو اگر اس کے جرم کی سزا ملے تو جرم خود بخود سماج سے ختم ہو جاتا ہے۔ آج کسی بھی حکومت کا سب سے زیادہ پیسہ اسی شعبے میں خرچ ہوتا ہے جرم کو روکنے کے لیے، لیکن جرائم رک رہے ہیں؟ نہیں رک رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ بڑھ اس لیے رہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ مجرم کو اگر اس کے جرم کی سزا دے دی جائے تو وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اسلام نے کیوں کہا چور کا ہاتھ کاٹو؟ کیوں؟ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہاتھ پسند نہیں ہے؟ جرم کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے چوری ختم ہو جائے۔ زنا اگر کوئی شخص کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ غلطی کرے۔ تو جرم کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ لیکن ہم اور آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چھوٹا موٹا مجرم تو ہر چھوٹے موٹے قانون میں پھنس جاتا ہے، اور بڑے بڑے مجرموں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے جو ان کو جرم کرنے سے روک لے۔ ہر قانون کو توڑ کر وہ نکل جاتے ہیں۔ قانون غریبوں کے لیے ہے، نیتاؤں اور امیروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس دنیا کو اگر واقعی ان مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، اور دنیا کو اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے اور کہی ہوئی باتوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ تبھی جا کر پوری دنیا میں امن و امان، محبت اور بھائی چارگی کی زندگی سب کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔